تصور کرو آپ ایسا حجاب اور ایسا برقع پہنتی ہے، ایسا نقاب اوڑھتی ہے کہ ایم ایس ہونے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، اسلام لاتی ہے تو اسلام ان کے اندر ایسا پیوست ہو گیا کہ آج ان کی لڑکی اسلام لانے کے بعد ایم ایس کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہتھیلیاں نہیں دکھتی ہیں۔ یہاں پیدائشی مسلمان ہیں، اسلام سے لیس ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہماری ماں بہنوں کے چہروں کو، ان کے ہاتھ کی آستین اور باہوں کو، ان کے گھٹنوں سے اوپر کپڑے اور اسکرٹ کو، ان کی جینز کو، ان کی لیگی کو آج اسلامی جلسوں میں اور دینی جلسوں میں بازاروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ابھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کے 11:30 بجے سڑک کے باہر، اس جلسے کے باہر نکلو تو یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کا حال ہے۔ شرم مگر مجھے نہیں آتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت ہمیں لینا پڑے گی، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ تمہیں سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک اس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے ہے، اور یہ جناب محمد رسول اللہ نے پاور دیا ہے مجھے، یہ تمہیں سننا پڑے گا۔ گالی دینا ہو تو کل چائے کی ہوٹل پہ چائے پیتے وقت دے لینا مجھے گالی، تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں گالی دینے کے، لیکن یہ پاور مجھے ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ سننا پڑے گا تمہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکی جب اسلام لاتی ہے تو ڈاکٹر کے باوجود لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے، نمونہ بن جاتی ہے، اور ہماری مسلمان ماں بہنیں، بیٹیاں، تصور کرو کون سا دستور ہے صاحب جلسے میں؟ کون آ رہا ہے؟ بہنوئی سالی کو لا رہا ہے۔ وہ تیرے باپ کا راج چل رہا ہے؟ بھابھی جلسہ سننے آئی ہے، کس کے ساتھ آئی ہے؟ دیور کے ساتھ آئی ہے۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ جلسہ سننے آ رہی ہے اور دیور کے ساتھ آ رہی ہے، جس دیور کو قرآن اللہ کے رسول نے کہا حمو الموت۔ دوسروں سے پردے میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو برداشت کر لی جائے گی، لیکن دیور سے پردے میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، اور بھابھی دیور کی بائک پہ بیٹھ کے آ رہی ہے۔ شادی کے بعد آپ کی سگی بیوی اور آپ کی بیوی کی سگی بہن بھی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ مولانا جرجیز کی بیوی میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، اور جرجیز صاحب کی بیوی اپنی بہن کو، یعنی میری سالی کو بھی لا کر اپنے ساتھ کھانا کھلا رہی ہے۔ تو مولانا جرجیز کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی اپنی سالی کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلائے۔ بیوی کی موجودگی میں بھی جائز نہیں ہے۔ تم تو بیوی کی غیر موجودگی میں سالیوں کو مالدہ گھماتے ہو، میلوں میں لے جاتے ہو، اور گھر کا وہ بڑا آدمی جس نے اپنی بیٹی اپنے داماد کو دی ہے، وہ اپنی سالی بھی اپنے داماد کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ سب سے بڑا بھڑوا یہ آدمی ہے، یہ سسر بھڑوا ہے جو اپنی سالی کو، اپنی بیٹی کو داماد کے ساتھ بھیج رہا ہے، بیوی کو نہیں۔ اس کو بھڑوا کہا اللہ کے رسول نے، دیوس، بھڑوا۔ دیوس تو نہیں سمجھو گے نا، بھڑوا، کھل کے بولتا ہوں، بھڑوا۔ شرم نہیں آتی؟ شرم صاحب، ہلو بھیا، ہاں دلی میں ہو؟ مولانا جرجیز صاحب آئے ہوئے، جلسہ ہے، بھابھی آپ کی بیوی بھابھی کہہ رہی ہے میں جو جلسے میں جانا میں لے جاؤں؟ دلی سے کہہ رہا ہاں لے جا۔ اتنا اعتبار بھائی پر؟ تجھے اعتبار ہو سکتا ہے لیکن شریعت کو اعتبار نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو اعتبار نہیں ہے۔ شریعت اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر۔ ٹوکیو کے اس واقعے کو سامنے رکھیے، کوئی ہندو ہے بیچارہ، اس کے اندر ایمانداری ہے، اس کے اندر اسلام پایا جا رہا، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ ہمارے اندر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر اسلام نہیں۔ یوروپ کے اندر برنارڈ شاہ نے کہا، یوروپ کے اندر میں نے مسلمان کو ڈھونڈا، ہمیں نہیں ملا، لیکن اسلام کو ڈھونڈا تو مجھے ہر گھر میں اسلام ملا، لیکن مسلمان نہیں ملا۔ عرب کے اندر میں نے جب تلاش کیا تو عرب کے اندر میں مسلمان ملا،
گھر گھر میں مجھے مسلمان ملا لیکن اسلام ہمیں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوا۔ برنارڈ شاہ کے اس قول پر میں قربان جاتا ہوں، اس نے جو بات کہی مجھے اعتراف ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، اور اس آدمیوں کے اندر یورپ کے اندر اسلام تو گھر گھر میں ہے لیکن وہاں ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کورونا وائرس جو پھیلا نہیں ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اتنا ہے نہیں جتنا اس کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ روزگار پر سوال نہ کریں، ارتھ ویوستھا پہ سوال نہ کریں، ہماری پوچھ تاچھ نہ ہو۔ بھیڑ، لاکھوں کی بھیڑ بہار کے چناؤ میں ہوئی، تب تک کورونا نہیں تھا، لیکن جیسی چناؤ ختم ہوئے کورونا کا ہوا پھر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس کورونا کا ایک ہی علاج ہے میرے بھائیوں، آج امیتابھ بچن کی آواز میں تم سن رہے ہو، ابھی کورونا ختم نہیں ہوا ہے، ذرا سی بھی ڈھیلائی۔ یہ فلمی دنیا کا ہیرو آج اعلان کر رہا ہے، اس کا جو علاج و طریقہ یہ بدلا رہا ہے، یہ طریقہ تمہارے اسلام کے اندر موجود ہے، بار بار ہاتھ دھوئیے۔ یہ بار بار ہاتھ دھونے کا مزاج تمہیں نماز میں نظر آئے گا، 5 وقت کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد دیکھیے آپ بار بار ہاتھ دھوئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے قضاء حاجت، لیٹرین پیشاب و پائخانہ کر کے جب واپس آؤ تو آپ اپنے زمین پر ہاتھ ماریے، مٹی سے اپنے ہاتھ کو دھوئیے، مٹی کے اندر جراثیم کو، جرمز کو مارنے کی بہت اچھی صلاحیت موجود ہے۔ ناک میں پانی ڈالیے، چڑھائیے اور ناک کو جھاڑیے، یہ ہے کورونا کا علاج۔ یہ ماسک اب لگا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ کورونا کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ناک میں پانی ڈال کے آپ جھاڑیے ناک کو، یہ انگوٹھا پکڑ کے ایسے کس کے یہ دبائیے، ہم زیادہ کس کے نہیں کریں گے، نہ نکل جائے گی، ویسے ہی نزلہ ہو رہا ہے، ایسے پکڑے کس کے، پھر یہ پکڑیے ایسے، یہ والی دبائیے۔ لو، یہ بھی بتایا اللہ کے رسول، اتنی سی چیزیں بتائیں، یہ پڑھیے زاد المعاد اللہ میں ابن قیم کی، یہ انگوٹھے سے ناک میں پانی ڈالا ایسے چڑھائیے اور پھر انگوٹھے سے یہ ناک دبائیے زور سے، پھر یہ پکڑیے ایسے، پھر دبائیے اور پھر ایسے کر کے جھاڑ دیجئے، پھر ہاتھ دھوئیے۔ یہ بار بار ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، یہی تو بتایا جا رہا ہے، بار بار ہاتھ دھوئیے، چہرہ دھوئیے، سینیٹائزر لے کے استعمال کریے۔ سینیٹائزر کی بکری ہو رہی ہے، ماسک کی بکری ہو رہی ہے، ماسک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کھانستے وقت ایک دوسرے کے منہ پہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھانسی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لو، جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ، اور پورا کورونا کا علاج امیتابھ بچن تو آج سرکار کی گائیڈ لائن بیان کر رہا ہے۔ امام کائنات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ پوری زندگی میں قیامت کی صبح تک کبھی کورونا گھر میں نہیں آئے گا، اگر تم 5 وقت کی نماز اور اس میں بنایا جانے والا وہ وضو جو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر بتایا گیا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی بنانا شروع کر دے تو اس کو کبھی کورونا ہو ہی نہیں۔ کورونا تیری کھوپڑی میں ہو سکتا ہے لیکن ایسا کرنے والے کو کورونا نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کورونا کا علاج بھی نہیں ہے اور دوسری طرف ٹی وی میں سن رہے ہیں کہ اتنے صحیح ہو گئے، دیکھ رہے ہیں آپ، اتنے بیمار، اتنے صحیح۔ ابھی جب ویکسین بنی ہی نہیں ہے، کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو صحیح کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ بی جے پی کا آدمی ہے، اس کو اندر ڈالو، یہ مودی کا خلاف بول رہا ہے، اس کو اندر ڈالو، یہ حال ہو رہا ہے۔ یہ ویکسین اب پھر یہ چل رہا ہے، پھر بڑھا دیا گیا ہے، پھر دلی میں دکھانا۔ جانتے ہو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت کچھ ہے، بہت کچھ، آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس پالیسی کو سمجھنا مشکل ہے، ان کی شیطانی چالوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ واللہ یہ رات میں جب اندھیرے کمرے میں سوتے ہوں گے تو ان کے پاس شیطان چل کے آتا ہوگا اور بتاتا ہوگا، ان کی شیطانی چالوں سے ہم وہاں تک ہمارا دماغ پہنچ ہی نہیں پاتا، جہاں تک ہمارا دماغ پہنچ پاتا ہے اس کے بعد ان کی شیطانی کھوپڑی اس کے آگے سے چلتی ہے، اس کے آگے سے چلتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آئیے تمہیں ایک تقوی سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سناؤں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دے گا، ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دے گا، اور ہمارے اندر جو گرد و غبار بیٹھ گئی ہے گناہوں کی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔
آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے. سنیے, ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ذرا غور سے سنیں. میں بہت آہستہ اور بہت ٹھوس لفظ اردو کے استعمال نہیں کر رہا ہوں, بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کرتا پڑتا مجھے بنگال میں, تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. اب کوئی اٹھے گا نہیں, یہ واقعہ جب تک میں سنا رہا ہوں تب تک کوئی نہ اٹھے. پیشاب اگر لگ رہا ہو تو یہی کر لو, لیکن اٹھو نہیں. ذرا سنیے گا, غور سے سننا. خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہوگا, گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہے, اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں, فوٹو میں, پوسٹر میں دیکھا ہوگا. کعبہ, 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. خانہ کعبہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا, آج سے تراویح شروع ہوں گی. اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے, امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. آج امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں. ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے لگے, مکے کے گھر گھر خالی ہونے لگا, لوگ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے. دھیرے دھیرے پہلی تراویح ختم ہو جاتی ہے, اپنے گھروں میں لوگ آ گئے. صبح فجر کی نماز سے پہلے لوگ سحری کرتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں. یار تمہارا موبائل انٹرنیشنل ہے کیا یار؟ ایک بار سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. اب میں بھول گیا, یہی ہوتا ہے نا. خانہ کعبہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, پہلی سحری کرتے ہیں, پہلی سحری. اور سحری کے بعد یہ امید ہے, یہ تمنا ہے کہ ہم امام حرم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں. اور سنیے, ابھی آپ سنیں گے تو کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آنسو نہ آئے, وہ پتھر ہی دل ہوگا جس کے آنکھ میں آنسو نہ آ جائے. اس واقعے کو سنیے آپ. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں, سحری ہو رہی ہے. سحری میں ہر قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں, اور مکے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سحری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو. سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے, فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے, کعبے کا مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ ندا, یہ آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے, قینقاع سے ٹکراتے ہوئے, عرب کے ارد گرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے ٹکراتی ہے. اس آواز کو سننے کے بعد مکے کا ایک ایک آدمی خانہ کعبہ کی طرف امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. لیکن اسی مکے کے اندر تھوڑی دوری پر, 2-3 کلومیٹر کی دوری پر, ایک 86 ایئرس اولڈ 86 سال کا بوڑھا آدمی رہتا ہے, اور پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے. 86 سال کا بوڑھا, اس کی 4 جوان بیٹیاں. سنو, میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا. 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, کتنے ہو گئے؟ 6. اس کی 4 بیٹیاں ہیں, 2 بہنیں اور ایک بوڑھی ساس. اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کے اوپر, اور مسکین بیوی غریب. کتنے ہو گئے؟ 8. اور خود ایک 9. بوڑھا آدمی 86 سال کا, پیر کمزور ہو چکے ہیں, زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے,
تگو دو نہیں کر سکتا ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے، 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے، 2 بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے، بوڑھی ساس ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی عائد ہے۔ 8 لوگوں کی کفالت اس کے اوپر، صبح سحری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے، سحری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے، سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں، دونوں بہنیں، ساس اور بیوی، وہ ایک ہی کپڑا ہے اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دامن پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو قمیص پہنتا ہے، جو چادر اوڑھتا ہے، پہلے خود نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے، پھر بیوی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے، بیٹیاں، پھر بہنیں، پھر ساس، اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہیں۔ مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طرح طرح بنے گا۔ دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے، آپ گھر سے باہر نکلیے، شاید اللہ کچھ برکت دے دے، کچھ محنت کریے، کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے۔ بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے، اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے، اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے، میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا، اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے، میں اپنے بیوی بچوں کا، بیٹی کا، بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ، برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ، سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ۔ لوگ کام تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمر دیکھتے ہیں 86 سال، یہ کیا کام کرے گا؟ 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا۔ شکل دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، بڑھاپا دیکھتے ہیں، لاغری دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، ویکنیس دیکھتے ہیں، منع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں۔ تقریباً 9-10 بجے کا ایسے کوئی ٹائم ہوگا، کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے، کمزور ہے، بیٹھ جاتا ہے، مجھے موت ہی آ جائے، لیکن عالم ہے
तजर्बे कार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी बात को बोलो। दुरुस्त किसको कहते हैं? दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। तीर निकालते हो ना, तीर कमान से जो तीर छोड़ते हो तो सीधा जाता है और जहां मारते हो वहीं लगता है, इधर उधर नहीं होता है वो तीर, जहां मारते हो वहीं लगता है। इसको कहते हैं सदीद, तस्दीद से बना, तस्दीदुस सहम। तीर जब कमान से निकलता है, जैसे तीर इधर उधर नहीं होता है। तुम जब भी किसी से बोलो तो इधर उधर की बात नहीं हो, बिल्कुल सीधी मुद्दे की बात हो, मुद्दे की बात, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी को बताना नहीं कि मैं कहां था, और झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूं। आपने पूछा जर्जी साहब आप कहां थे, मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। देख रहे हैं आप, अब मैं जहां भी था दुनिया के किसी कोने में तो जमीन के ऊपर ही रहूंगा और आसमान के नीचे, लेकिन ये झूठ है। आप सोच रहे हैं सच, नहीं सच नहीं, झूठ है। क्योंकि पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला ये जानना चाहता है आप किस शहर में थे, किस गांव में थे, किस मोहल्ले में थे, ये पूछना चाह रहा है। और आप कह रहे हैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, तो ये शानदार, इसको बोलते हैं शानदार झूठ, इसको बोलते हैं शानदार झूठ। राहत इंदौरी ने यही कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, यानी झूठ बड़ा शानदार बोलता है, यानी झूठ पता नहीं चलेगा लेकिन वो झूठ होगा। तो मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई, बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है, कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके, फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, कहा कि सुनो मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी। कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया, कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता उस फैसले को मानती नहीं हो, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पर रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं,